مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارو. میرے شیخ اللہ میرے شیخ کے درجات کو بے شمار بلند فرما دی. ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو خوب نوازش فرمائے. تمام علماء دین تمام امت مسلمہ کو آپ ان کے فیض و برکات سے نوازش فرما دیجیے. کیا کیسے انسان تھے, کیسے آدمی سے ہم ملے تھے, ہے نا. اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا. اصغر گونڈو رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے, عارف تھے, شاعر بھی تھے, تو خود ہی فرمایا کہ تم اصغر سے ملتے تو ہو لیکن اصغر کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ کون ہے اصغر. اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا. سنتے ہیں شعروں میں کچھ وہ نمایاں ہے نا, کہ ان کے اشعار کے اندر من جانب اللہ الہامی اشعار کے اندر کچھ ان کا تعارف جو ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے نا. تھوڑی سی ان کی ہے نا معرفت والی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں ان کے اشعار میں, لیکن اصلاً جو اصغر ہے ان سے تمہاری ملاقات ہوتی نہیں ہے. صورت اصغر سے ملاقات ہوتی ہے, حقیقت اصغر سے ملاقات نہیں ہوتی, کیونکہ حضرت حکیم المتنور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں کہ حقیقت شیخ تجلی حق ہے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو. ایک تو شیخ ویسے اس کی صورت کو دیکھنا, اس کے ظاہر کو دیکھنا, اور ایک یہ ہے کہ ان کی حقیقت کو دیکھنا. حقیقت بہت بھاری ہے ان کی حقیقت بہت بھاری ہے کہ بھائی جس کو براہ راست اللہ سے تعلق ہو اور ہر وقت اللہ کی ذات سے چپکا ہوا ہو, بھائی وہ ان کا کیسا معاملہ ہوتا ہے. تو ان کو ہم کیا جانے اور کیا پہچانے, ان کو کیا جانے اور کیا پہچانے اگر نہ حق تعالی توفیق عنایت فرما دے, ہے نا. سن رہے ہیں میرے دوستو, اس لیے اپنے آپ کو مٹانا بہت ضروری ہے. حضرت حکیم المت فرماتے ہیں نور اللہ تعالی مرقدہ کہ جب تک میں خود تھا تو اس وقت اللہ سے معروم تھا. جب میں خود ہی جب تک ختم ہو گئی, دفن ہو گئی, فنا ہو گئی, اللہ مجھے مل گیا. حضرت حکیم المت کی زبان میں خود ہی جب تک رہی ان کو نہ پایا, خود ہی جب تک رہی ان کو نہ پایا, جب ان کو ڈھونڈ پایا خود آدم تھے. ارے یار جب تک میں خود تھا تو اللہ سے معروم تھا. جب میں اپنی خودی کو اور انا کو جب کہ ہم نے فنا کر دیا تو فوراً الحمدللہ اللہ مجھے مل گئے. لیکن اس وقت میرا پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں ہے کیا ہے, ہم کہاں ہے کیا ہے, پھر ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. او فنا ذات میں کہ تو نہ رہے, اتنا فنا کر دو کہ تم بالکل تمہاری ہستی ختم ہو جائے, ہے نا. او فنا کہ ہم کچھ ہیں, ہمارا خاندان اور ہماری خلافت اور پرانی خلافت اور دبیز خلافت, ہے نا, بہت دبیز خلافت میں ہے کہ سب کچھ بھول جاؤ بالکل. بات سمجھ میں آتی ہے نا. او فنا ذات میں کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے. کہ بھائی شیخ ہمیں بہت چاہتے تھے, ہم شیخ کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق تھا ہمارا, ان کے دسترخوان پر ہم کھاتے تھے, بلائے جاتے تھے, ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے ہمیں پیار فرماتے تھے. ارے یہ قصے یاد کرنے سے کیا حاصل ہو, کیا حاصل ہے کہ اگر سینے میں اللہ کی محبت کی دولت نہ حاصل ہوئی, اگر ان کی صحیح تعلیمات کو برتنا اگر ہمیں حاصل نہ ہوا, پھر ہمیں کیا حاصل ہوا ہے میرے دوستو. خیالات کی غلامی کا نام نمائندگی اولیاء ہے. خیالات کی غلامی, اپنے خیالات و تخیلات کی غلامی کو یہ طریقہ اولیاء سمجھتے ہیں ہم لوگ میرے دوستو, ہے نا. اے خیال دوست, اے بیگانہ ساز ماں سوا, اس بھری محفل میں تو نے مجھ کو تنہا کر دیا. خواجہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں اے محبوب پاک, آپ کا خیال ایسا ہے کہ ہر خیال کو کھا گیا اور ختم کر دیا. کوئی خیال ہی نہیں مجھے آپ کے خیال کے بغیر. کیا کیا کیسا ان حضرات کا کلام ہے میرے دوستو. کیا کہیے, یہ مختصر باتیں, لیکن جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. سن رہے ہیں میرے دوستو, کیا بات ہے میرے دوستو. چھوٹی باتیں ہیں پوری دنیا میں آگ لگا دینے والی.
جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. ایک دفعہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت حکیم الامت سے حضرت جی ایک شعر ہوا ہے سنا دوں؟ فرمایا کہ جلدی سناؤ. فرمایا کہ آج دل میں یہ شعر وارد ہوا ہے. یہ حضرات وہ گاتے نہیں تھے، شعر بناتے نہیں تھے، دل میں وارد ہوتا ہے آسمان سے، وہ اسی کو وہ سنا دیتے ہیں. بات سمجھ میں ایک بلبل ہے ہماری رازنا، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا بلبل سے مراد ہمارا ایک خاص محبوب ہے. ہمارا ایک خاص محبوب ہے کہ ہمارا سارا بھید جن کے سامنے بالکل منکشف ہے، وہ جانتے ہمارے سب بھید اسرار کہ ہم کیا کیا اسرار ہمارے سینے میں ہیں، اور کسی کو کیا پتا ہمارے اسرار کا، کچھ نہیں پتا کسی کو. عارفین جیتے ہیں دنیا میں عجیب و غریب انداز سے. خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمہ اللہ، دیکھو اب کہاں سے اب بات کہاں چلی جاتی ہے. خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے، کس طرح غم عشق الہی لیے ہم دنیا میں جیتے ہیں. ظالم تمہیں کیا معلوم، پتہ چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے، تیرے قالب بھی کچھ دن کو میری جان حزین ہوتی. اگر ظالم تیرے جسم کے اندر، تیرے سینے کے اندر میرا دل ہم کچھ دن کے لیے رکھ دیتے تو تجھے پتہ چلتا کہ کس شدت غم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا. تو برداشت نہ کر سکتا ہمارے دل کا ثقل وزن، ہے نا، اور وہ آگ تو ہرگز نہ برداشت کر سکتا، وہ غم ہرگز تو نہ برداشت کر سکتا. ایسے غم میں ہم زندگی گزر رہے ہیں.